کیا ترمیمی قانون سے عدالتی فیصلہ بدلا جا سکتا ہے؟ صحافی کا سوال۔ اس پر کوئی بات نہیں کروں گا، جسٹس منصور علی شاہ کا جواب۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد جاری کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کہا قاضی فائز عیسیٰ اس وقت چیف جسٹس ہیں، ان کا پورا کنٹرول ہے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے گا۔ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے، یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنا غیر آئینی ہوگا۔ کسی کے پاس یہ آپشن نہیں کہ کہے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا۔ اپنے اختیارات کے مطابق فیصلے پر عمل درآمد کراؤں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا اگر فیصلے پر عمل نہیں کرنا تو پھر کوئی اور نظام لے آئیں۔ طلبہ کے الٹیمیٹم پر بنگلہ دیش کے چیف جسٹس عبید الحسن مستعفی ہو گئے۔ چیف جسٹس کے ساتھ 5 ججز نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ فل کورٹ اجلاس بلانے پر طلبہ نے سپریم کورٹ کا گھیراؤ کیا تھا۔ بنگلہ دیشی صدر نے جسٹس سید رفعت احمد کو نیا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ بنگلہ دیش کے مرکزی بینک کے صدر نے بھی عہدہ چھوڑ دیا۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمشنر احمد معروف کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات۔ احمد معروف نے پاکستان کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر یونس کا پاکستان کے لیے مثبت جذبات کا اظہار۔ اسرائیل درندگی کی تمام حدیں پار کر گیا۔ اسرائیلی فوج نے نماز پڑھتے فلسطینیوں پر بم برسا دیے۔ بچوں اور خواتین سمیت 100 فلسطینی شہید۔ حملے کا نشانہ بننے والے اسکول میں بے گھر فلسطینی مقیم تھے۔ لوگ دیوانہ وار پیاروں کو تلاش کرتے رہے۔ اسرائیل نے حملے میں 6000 پاؤنڈ بارودی مواد استعمال کیا۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں یہ تیسرا بڑا حملہ ہے۔ پاکستان کی غزہ کے اسکول پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ایسی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسرائیل کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اسرائیل کو اس کی ظالمانہ کارروائیوں کی کڑی سزا دی جائے۔ امریکہ ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل کی کھل کر حمایت کرنے لگا۔ اسرائیل کو جنگی سامان کی خریداری کے لیے $3.5 ارب دینے کا فیصلہ۔ غیر فوجی امداد کی مد میں اربوں ڈالر دیے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بحری قوت میں اچانک اضافہ کر لیا۔ بحریہ کو 2700 اینٹی شپ میزائل سسٹم اور ڈرون سے لیس کر دیا۔ بحریہ کو سونپے گئے میزائل درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانک جنگی آلات بھی بحریہ کے سپرد۔ کروز میزائل دشمن کے ریڈار پر نہیں آ سکتے، دشمن کے دفاعی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں۔ امام مسجد نبوی ڈاکٹر صلاح کی مری میں صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ملاقات۔ نواز شریف کی جانب سے امام مسجد نبوی کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ امام مسجد نبوی نے بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف ملک کو آگے لے کر جانے میں ناکام رہے۔ شہباز شریف ملکی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان کا مردان میں کسان کنونشن سے خطاب۔ کہا معیشت اتنی گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اسے نہیں اٹھا سکتی۔ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے 9 مئی جوڈیشل کمیشن تشکیل کے لیے صوبائی حکومت کا خط واپس بھیج دیا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا 9 مئی واقعات پر جوڈیشل انکوائری کی درخواست زیر غور نہیں لائی جا سکتی۔ جس فورم سے درخواست ارسال کی وہ مجاز نہیں۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ سمیت 5 مقدمات کا جیل ٹرائل۔ شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آ گئے۔ قرآن مجید پر حلف لینے کی استدعا۔ کہا ثبوت اور گواہوں کو چھوڑیں۔ یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں، ان کی ضمانتوں پر فیصلہ کر دیں، ہم اپنی ضمانتیں واپس لے لیتے ہیں۔ اسلام آباد کے تھانوں کو سمارٹ پولیس سٹیشنز بنایا جائے گا۔ اسلام آباد پاکستان کا چہرہ ہے۔
عالمی معیار کا شہر بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا تھانوں کی اپ گریڈیشن پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا روایتی تھانے خوف کی علامت بن چکے، سائل تھانے آنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد قتل کیس میں اہم انکشافات۔ زیر حراست ملزم شہریار کے والد سجاد نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کیا۔ سجاد پولیس کو 100 سے زائد کار چوری کے مقدمات میں مطلوب۔ ملزم نے اپنی اہلیہ شہناز کے نام پر گاڑی کرائے پر لی۔ مقتول کے بیٹے قیوم نے شہریار سے قتل کی ڈیل 2 کروڑ میں کی۔ کرہ ارض پر شمسی طوفان آ سکتا ہے، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ سورج سے خارج توانائی سے جیو مقناطیسی طوفان زمین سے گزر رہا ہے۔ سیٹلائٹس اور خلائی اسٹیشن مقناطیسی طوفان کے سبب خطرے میں ہے۔ جیو میگنیٹک لہروں کے اثرات اگلے 3 سے 4 دن تک زمین پر آنے کی توقع ہے۔ اسپارکو نے سورج کی سطح کی خصوصی تصاویر جاری کر دی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں شدید بارش، رین ایمرجنسی نافذ۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 11.5 فٹ تک ہو گئی۔ لاہور میں بھی موسلا دھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ لاہور سمیت 5 شہروں میں الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور، فیصل آباد میں 600 ای بسیں چلانے کا منصوبہ۔ 40 ارب روپے لاگت آئے گی۔ بسوں کو چارج کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ چارجنگ سینٹر بنائے جائیں گے۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ طیارے کو تکنیکی خرابی کے باعث ریاست مونٹانا میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے بوسمین جا رہے تھے۔ امریکہ کا سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے ہتھیار دیے جا سکیں گے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت اگلے ہفتے سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان میری آن میری شان۔ آزادی کے جشن میں 3 دن باقی، بازاروں کی رونقیں بحال۔ پرچم، جھنڈیوں سمیت دیگر اشیاء کے اسٹال سج گئے۔ ہیئر بینڈ، ملبوسات، چوڑیاں، تمام اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کا بازاروں میں رش رہنے لگا۔ ذمہ داریوں کا بوجھ بہت تھک گئی ہوں، اداکارہ میرا کا شوبز انڈسٹری سے 2 سال کے لیے بریک کا اعلان۔ ذہنی تھکان دور کرنے کے لیے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈرامہ امراؤ جان اور فلم شان کی عکس بندی واپسی پر مکمل کرائیں گی۔